الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض وصل علی بلد محمد فی البلاد وصل علی قبر محمد فی القبور وصل علی جسد محمد فی الاجساد وصل علی روح محمد فی الارواح. گرامی قدر معزز حاضرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے. گزشتہ کئی جمعوں سے، عید کے بعد سے، رمضان المبارک کی جو صفات اور اس مہینے کی اور روزے دار کی اللہ نے بیان فرمائی ہیں اور حضور نے ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے ایک ایک چیز کو تفصیلاً بیان کیا جا رہا ہے. رمضان کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ ایثار و ہمدردی کا مہینہ ہے. تو آج کا عنوان ہے ایثار و ہمدردی. اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے رمضان المبارک کی باقی عبادات میں ہم تسلسل رکھتے ہیں، اس میں انقطاع نہیں ہونے دیتے، اسی طرح ایثار و ہمدردی کا جو ایک وصف ہے، اس میں بھی تسلسل رہنا چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. قرآن پاک میں یہ جو آیت پڑھی ہے، اللہ نے اس میں صحابی کی تعریف فرمائی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا. تو آپ نے اپنے گھر میں پیغام بھیجا. گھر سے جواب آیا کہ کچھ نہیں ہے سوائے پانی کے.
دوسرے گھر میں جواب بھیجا تو وہاں سے بھی یہی، تیسرے گھر میں غرض یہ کہ تمام ازواج مطہرات کے گھر سے یہی جواب آیا کہ گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ ہمارا مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کا مہمان میرا مہمان۔ غرض یہ کہ حضرت ابو طلحہ جب لے کر کے گئے تو گھر میں جا کر کے اہل خانہ کو بتلایا تو انہوں نے کہا کہ خوش آمدید، ہم حضور کے مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن گھر میں ایک ہی آدمی کا کھانا ہے، وہ آپ کھائیں، بیٹا کھائے، میں کھاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو گزارا کر لیں گے، لیکن حضور کا مہمان کون سا روز آئے گا، اس کو کھلانا چاہیے۔ تو مہمان نوازی اس انداز میں کی کہ چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے سے اس کو بجھا دیا اور ان کے ساتھ بظاہر کھانے میں شریک رہے، لیکن ہاتھ کھانے تک لے جاتے تھے، منہ تک لاتے تھے، نوالا نہیں توڑتے تھے تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھا لے۔ رات گزر گئی، جب اگلے دن حضور کی خدمت میں پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ بھئی کیسی میزبانی کی تھی آپ نے، اللہ کو بہت پسند آئی، اللہ نے اس پر آیتیں اتار دیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود بھوکے رہ رہے ہیں اور دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ ایثار و ہمدردی ہے۔ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، کپڑے میلے کچیلے، پانی اٹھا اٹھا کر جسم پر نشان پڑ گئے۔ آپ کی خدمت میں تشریف لائیں کہ آپ کے پاس باندیاں آئی ہیں، غلام آئے ہیں، ہمیں بھی مل جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم سے زیادہ مستحق مدینے کے یتامہ اور مسکین بیوہ ہیں، آپ نے نہیں دیا، چاہتے تو دے سکتے تھے۔ ایثار و ہمدردی اس کا نام ہے۔ خطیب بغدادی انہوں نے تاریخ بغداد میں امام واقدی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھے ہے، یہ علامہ واقدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، اللہ والے تھے۔ ان کے حالات میں لکھا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، عید قریب آئی تو گھر والوں نے پیغام بھیجا کہ بھائی عید آ گئی، بڑے تو جیسے کیسے بھی ہیں گزارا کر لیں گے، لیکن بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ علامہ واقدی رحمت اللہ علیہ جب یہ سنا تو سوچا، تو خیال آیا کہ فلاں دوست ہیں، ایک ہاشمی دوست، سید دوست، ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے انہیں دیکھ کر ہی پہچان لیا، انہوں نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا۔ انہوں نے جب اپنی ضرورت پیش کی تو ان کے پاس ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی جس میں 1200 درہم تھے اور وہ بند تھی، وہ تھیلی اٹھا کر کے ان کے حوالے کر دی۔ یہ تھیلی لے آئے گھر پر، ابھی گھر پہنچے ہی ہیں کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک اور تاجر دوست وہ ان کے پاس آئے اور آ کر کے
اپنی حاجت بیان کی، یہ گھر آئے اور آ کر کے بلکہ ایک اور تاجر دوست وہ ان کے گھر پر آئے تو ان کے سامنے حاجت بیان کی، تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بھائی ایک صاحب آئے ہیں، وہ ضرورت مند ہیں اور ضرورت ہمیں بھی ہے، تو لہذا ایسا کر لیتے ہیں کہ یہ جو پیسے ہیں اس کو نصف نصف کر لیتے ہیں، آدھے ہم رکھ لیتے ہیں اور آدھے جو ہے وہ اس سائل کو دے دیتے ہیں، ہماری بھی ضرورت پوری ہو جائے، ان کی بھی ضرورت پوری ہو جائے۔ اہلیہ نے کہا کہ آپ سے تو وہی اچھے تھے جن کے پاس آپ گئے تھے کہ انہوں نے کہ پورے کے پورے اٹھا کر کے آپ کو دے دیے، آپ پورے کے پورے اٹھا کر کے ان کو دے دیں، اللہ تعالی ہمارے لیے غیب سے مدد فرمائیں گے۔ انہوں نے پوری کی پوری تھیلی اٹھا کر کے ان کے حوالے کی۔ جب وہ گھر لے کر کے پہنچے تو وہی ہاشمی دوست جو جن سے انہوں نے پیسے لیے تھے وہ ان کے ہاں پہنچے اور ان سے کہا کہ مجھے اتنا قرض چاہیے۔ انہوں نے وہی تھیلی اٹھا کر کے ان کے سامنے رکھی، یہ حیران ہوئے اور ان سے کہا کہ تھیلی تو آپ رکھیں، میں آتا ہوں۔ تھیلی ان کے ہاں چھوڑی، اپنے اس دوست کے ہاں گئے، کہنے لگے کہ وہ تھیلی تو میں نے 1200 درہم والی آپ کو دی تھی، وہ فلاں تاجر کے ہاں کیسے پہنچ گئی؟ انہوں نے کہا کہ آپ وہاں کیسے پہنچے؟ کہا کہ میں تو اس لیے پہنچا تھا کہ جب آپ میرے پاس آئے تھے تو میرے پاس یہی تھا اور کچھ نہیں تھا، تو میں نے کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہیں، میں نے آپ کو دے دیے۔ تو ان کے ہاں کیسے پہنچی؟ انہوں نے کہا کہ جب میں لے کر کے گھر پر آیا تو فوراً یہ شخص آ گئے اور انہوں نے آ کر کے مجھ سے سوال کیا، تو میری اہلیہ نے کہا کہ یہ ہم سے بھی زیادہ ضرورت مند ہیں، یہ تھیلی اٹھا کر کے ان کو دے دیں۔ اس طرح سے ان کے ہاں پہنچ گئے۔ اس واقعے کی خبر اس وقت کے جو وزیر تھے، گورنر تھے، یحییٰ بن خالد، انہیں جب اطلاع ہوئی تو وہ ایک بڑی رقم لے کر کے آئے، انہیں بھی دی، انہیں بھی دی، انہیں بھی دی، اور اس خاتون کو بھی دی جس نے ایثار و ہمدردی کا یہ مظاہرہ کیا تھا۔ پتہ چلا کہ مسلمانوں میں ہر دور میں اللہ پاک نے یہ ایثار و ہمدردی کے جذبات ہمیشہ رکھے ہیں، اور یہ اسلام کی زینت ہے، یہ اسلام کی زینت ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، جنہیں جعفر طیار کہتے ہیں، اور انہیں ام المساکین کہا جاتا تھا، مسکینوں کی ماں، بہت خرچ کیا کرتے تھے۔ تو یہ والد کا رنگ حضرت عبداللہ میں بھی آیا، تو ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ایک دفعہ مدینے سے باہر تشریف لے گئے تو چلتے چلتے ایک باغ آیا، اس باغ میں تشریف لے گئے۔ جب دیکھا تو وہاں ایک حبشی غلام ہے، حبشی غلام ہے جو اس باغ کی خدمت پر مامور ہے۔
خیر یہ ان کے لیے اجنبی تھے اور وہ ان کے لیے اجنبی تھا. تو یہ باغ میں بیٹھ گئے. دیکھا کہ ایک کتا ہے اور وہ پورے باغ میں گھوم پھر رہا ہے جیسے بھوکا ہو, کھانے کے لیے کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہو اور اس کو کچھ مل نہیں رہا. حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں غور سے دیکھ رہا تھا اس کتے کی کیفیت کو, تو فرماتے ہیں کہ اسی اثناء میں یہ جو حبشی غلام تھا اس کا کھانا آیا گھر سے. جب کھانا آیا تو کتے نے کھانے کی خوشبو سونگھی اور وہ فوراً آ کھڑا ہوا. اس حبشی غلام نے جو اس باغ میں نوکر تھا اپنے کھانے میں سے ایک روٹی اٹھائی اور اس کتے کو ڈال دی. کتے نے 2 منٹ میں صاف کر دی. انہوں نے محسوس کیا اس غلام نے کہ اس سے اس کو کچھ نہیں ہوا. ایک روٹی اور دے دی, وہ بھی اس نے کھائی, اور پھر بھی اس کا تقاضا یہ ہے کہ اور ملنا چاہیے. انہوں نے آخری روٹی بھی اسے دے دی. اب 3 روٹیاں ہیں اس غلام کے پاس اور تینوں اٹھا کر کے کتے کو دے دی اور خود فارغ ہو گئے. حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں بڑا متاثر ہوا. میں اس غلام کے پاس پہنچا, میں نے کہا کہ آپ نے ساری روٹیاں اس کو دے دی؟ کہا ہاں. تو میں نے کہا کیوں؟ کہا بات یہ ہے کہ یہاں قرب و جوار میں کوئی آبادی نہیں. لگتا یہ ہے کہ یہ کتا کہیں دور سے آیا ہے اور کوئی آبادی نہیں جہاں سے اس کو کھانے کے لیے کچھ مل سکے. تو میں نے دیکھا کہ میں نے اس کو ایک روٹی ڈالی, اس سے اس کو کچھ نہیں ہوا. میں نے دوسری بھی ڈال دی, تیسری بھی ڈال دی. میں اگر فاقے سے رہ لوں گا تو کوئی بات نہیں, اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے. میں ایک وقت فاقے سے گزار لوں گا, 2 وقت فاقے سے گزار لوں گا. یہ بے زبان ہے, جانور ہے, تو اس کا پیٹ بھر جائے یہ میری خوش نصیبی ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی بات سنی تو مجھے دل میں بہت ہی ایک احساس ہوا. تو میں نے پتہ کیا, اس سے پوچھا کہ آپ کس کے نوکر ہیں, کس کے غلام ہیں, اس باغ کا مالک کون ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ فلاں جگہ. تو میں وہاں پہنچا. میں نے جا کر وہاں ان سے کہا کہ بھئی یہ باغ کس کا ہے؟ تو پتہ چلا فلاں کا ہے. میں نے اس سے کہا کہ بھئی یہ باغ مجھے بیچ دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے یہ باغ اس سے خرید لیا اور اس غلام کو بھی اس سے خرید لیا. کہ اتنا اچھا غلام کہاں سے ملے گا؟ میں آیا اور میں نے آ کر کے اس غلام سے کہا کہ میں نے آپ کو خرید لیا, میں نے آپ کو خرید لیا. اس نے کہا مبارک, آپ نے مجھے خرید لیا, میرا کام غلام ہے, خدمت کرنا ہے. پہلے میں اس مالک کی خدمت کیا کرتا تھا, اب میں آپ کی خدمت کروں گا. تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے آپ کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا, اللہ کے لیے آزاد کر دیا. اس نے کہا اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے, آپ نے مجھ پر احسان کیا, اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو عطا فرمائے. میں نے کہا صرف یہاں پہ بات مکمل نہیں ہوئی, میں نے تجھے خرید کے تجھے آزاد بھی کر دیا اور اس باغ کا تجھے مالک بھی بنا دیا. یہ باغ اب آپ کا ہے, آپ جانو اور آپ کا کام جانو. میرے عزیزو,
ایسے لوگ اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کرتے ہیں، ایثار و ہمدردی، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ہمدردی کا پیکر ہو، اور یہ مبارک سلسلہ رمضان تک نہیں، ہمیشہ پوری زندگی میں یہ وصف ہمارا جوہر بن جائے۔ حج کتنی بڑی اونچا عمل ہے، کتنا مبارک عمل ہے، اور کتنی خوش نصیبی والا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور قافلہ ساتھ ہے، قافلہ ساتھ ہے۔ راستے میں دیکھا ایک جگہ کہ قافلے والوں نے ایک مرغی مر گئی، اس کو پھینک دیا کچرے پر، تو دیکھا کہ رات میں ایک خاتون آئی، اس نے اندھیرے میں اس مرغی کو، مردہ مرغی کو اٹھایا اور اپنے کپڑے میں لیا اور چلی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، میں غیر محسوس طریقے سے اس خاتون کے پیچھے چلتا رہا۔ اس نے گھر میں جا کر کے اس مرغی کو، مردہ مرغی کو بچیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ بیٹا لو، اس کو صاف کرو اور اس کو سالن بناؤ۔ تو میں نے کہا اللہ سے ڈرو، آپ کو پتہ ہے یہ حرام ہے، آپ پھر بھی کھا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس معاملے کو چھوڑ دیں، یہ آپ کا معاملہ نہیں، ہم کہتے۔ میں نے کہا نہیں، ایسا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا جب میں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو اس خاتون نے کہا ہمارا تعلق حضور کے خاندان سے ہے، اور میں بیوہ خاتون ہوں، میرے ساتھ جوان بیٹیوں کا ساتھ ہے، ہمارے ہاں کمانے والا کوئی نہیں، کئی دن سے ہمارے گھر میں فاقہ تھا، اور جب حالت غیر ہو گئی، جان بچانا مشکل ہو گیا، تو اس وقت اللہ نے جان بچانے کے لیے اس کے کھانے کی اجازت دی ہے، میں اس لیے ہم یہ عمل کر رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر رکیں، تھوڑی دیر۔ وہ رک گئیں، میں گیا، اپنے حج کا پورا خرچہ، حج کا پورا خرچہ، جتنے بھی پیسے تھے، ساز و سامان تھا، وہ لا کر ان کے حوالے کر دیا، اور میں نے اپنے قافلے والوں سے کہا اللہ آپ کو مبارک کرے، آپ حج کے لیے تشریف لے جائیں، اور میں واپس جا رہا ہوں، میں حج کو نہیں جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم تو آپ کی وجہ سے تیار ہوئے اور آپ جو ہے پیچھے ہٹ گئے۔ کہا کہ نہیں۔ رات کو خواب میں حضرت عبداللہ ابن مبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن مبارک آپ نے میرے آل پر رحم فرمایا، اللہ نے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ آپ کی طرف سے فرشتہ مقرر کر دیا جو آپ کی طرف سے حج کرے گا۔ میرے پیارو، میرے عزیزو، میرے دوستو، جس طرح ہم رمضان المبارک میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، حالانکہ رمضان المبارک میں سب کے ہی حالات ٹائٹ ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، فطرہ دینا ہے، اور بچوں کی شاپنگ ہے، کپڑے ہیں، دیگر لوازمات ہیں، اس کے باوجود مسلمانوں میں اللہ نے ایک جذبہ دیا ہے کہ وہ جذبے سے اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد حضرت حماد بن ابی سلیمان رمضان المبارک میں 500 آدمیوں کو افطاری کراتے، 500 آدمیوں کو افطاری کراتے رمضان المبارک میں۔ اور پھر یہی نہیں،
جب عید کی رات ہوتی تو ان 500 لوگوں کو ہر ایک کو نیا جوڑا پہنچاتے. پھر یہی نہیں، جب عید کا دن ہوتا تو ان 500 لوگوں میں سے ہر ایک کو 100 درہم ہدیہ پیش کرتے. میرے پیارو، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے مسلمان، اللہ نے اہل اسلام کو یہ شان بخشی ہے، یہ مقام بخشا ہے. کچھ بھی ہو، کیسے ہی حالات ہوں، حضور کا ارشاد ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ آدھی کھجور کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. یہ تسلسل جو اللہ پاک نے ہمیں رمضان میں اپنے راستے میں صدقہ اور خیرات کا نصیب فرمایا، اس تسلسل کو جاری رکھیں. انشاءاللہ اللہ پاک جب آپ اس عمل کو جاری رکھیں گے تو رب کریم اپنے خزانوں کے منہ کھول دیں گے اور رب کریم اپنی نعمتوں کے دروازے آپ پر جاری و ساری فرما دیں گے. اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.